کرنسیز چلتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی درہم اور دینار استعمال کرتے تھے جن پہ عیسائی حکمرانوں کی تصاویر بنی ہوئی ہوتی تھی. اور مدینہ منورہ میں لوگ سونے اور چاندی کے سکوں کو ڈھال کے زیورات بنانا شروع کر دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر کرنسی کو اس طرح کنورٹ کیا جائے تو اس کا معاشرے اور معیشت پہ کیسا بوجھ پڑے گا، مارکیٹ میں پیسہ کم ہو جائے گا اور دام بڑھ جائیں گے. آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ کوئی مسلمان ناقص درائم کو چھوڑ کے باقی کرنسی کو اس کی کنورژن نہیں ہوگی. چنانچہ سونے کے سکے چلتے رہے اور چاندی کے سکے چلتے رہے، اور عورتیں جو زیورات بنا لیتی تھیں وہ خالی سونے کے زیورات بنتے رہے، سکے محفوظ رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا ذہین آدمی ان کے دور میں جب قحط پڑا اور جب لوگوں کو کی تکلیف بڑھ گئی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سکوں کو تبدیل کر دیا. اور یہ اس زمانے میں اتنا بڑا کام تھا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس زمانے میں کسی اور ریاست نے کیا ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا، اور وہ جانتے تھے کہ کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے سے ملکی معیشت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. انہوں نے اس کے بھی اقدامات کیے، اور انہوں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ سکے پر بسم اللہ لکھوا دی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تو باقاعدہ طور پر اپنا سکہ جاری کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جب دور آیا ہے اور مارکیٹ سٹیبل ہو گئی تو انہوں نے کہا سکے کو لوٹاؤ اور جو دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے اسی کے مطابق یہ کام کرو. یہ ساری چیزیں اس دور میں ہوتی گئی. چونکہ ہماری تعلیم میں نہیں آتا اس لیے لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نماز صرف روزے اور ان چیزوں کا نام ہے، جبکہ اسلام پوری طرح فرد اور اجتماع دونوں پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے. وہ فرد پر بھی چاہتا ہے کہ اس کے قانون نافذ ہوں، اور وہ اجتماع پر بھی چاہتا ہے کہ اس کے قانون نافذ ہوں. چنانچہ عرب یہ سارے کے سارے ایک نسل میں آگے جا کے مل جاتے ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں 10ویں پشت کو دیکھ لیں، 12ویں 15ویں پشت کو دیکھ لیں، سب کے سب وہاں جا کر مل جاتے ہیں. تو قوم کے لیے ایک جو بنیاد تھی افراد کی، اگرچہ اسلام اس کا قائل نہیں لیکن مل گئی. اسلام اس کا بھی قائل نہیں کہ کوئی قوم وطن کی بنیاد پر بنتی. یہ جدید نظریات کبھی تھے، اب یہ بھی فرسودہ اور قدیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام نے اس بنیاد کو بھی مٹایا اور صرف ایک بنیاد قائم رہی کہ قومیں ہمیشہ نظریات کی بنیاد پر بنتی ہیں. اگر نظریہ ایک ہے تو وہ قوم چاہے اس کا فرد مشرق میں رہتا ہے وہ مغرب میں رہنے والی قوم کا ایک حصہ ہے، اور مغرب کی قوم کا نظریہ وہی ہے تو مشرق کے رہنے والوں کا بھی ایک حصہ ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ نظریہ ہوتا کیا ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ نظریہ در حقیقت اس عقیدے اور اس سوچ کا نام ہے جو کبھی بھی اپنے سیاق و سباق کے تبدیل ہو جانے کے باوجود نہیں بدلتا. نظریہ اس کو کہتے ہیں کہ مکان بدل جائے، زمان بدل جائے، وقت کہیں سے کہیں پہنچ جائے، اور افراد چاہے اس کو رد کریں یا قبول کریں، نظریہ اپنی جگہ پہ مسلمہ حیثیت رکھتا ہے. عقل اور نقل دونوں کبھی بھی اسے نہیں جھٹلا سکتی، چاہے اس نظریے
کے ماننے والا ایک بھی آدمی نہ رہے. دنیا میں سارے افراد کلر بلائنڈ ہو جائیں تو بھی سرخ رنگ سرخ ہے اور سبز رنگ سبز. نظریہ یہ ہوتا ہے. نظریہ لا الہ الا اللہ ہے اور وہ سارا مل کے انکار کر دے تو بھی اللہ کی وحدانیت مسلمہ نظریہ ہے. اور سارے ہندوستان میں مشرک پھیل جائے اور شرک کریں اللہ کے ساتھ تو بھی وہ اپنی جگہ پر ایک نظریہ ہے. نظریہ اس عقیدے کو کہتے ہیں, اس سوچ اور فکر کو کہتے ہیں جو سوچ اور فکر اپنے زمانے, چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو, اور اپنی جگہ چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو, دونوں سے ماورا اور بے نیاز ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ اور اٹل حقیقت. باپ باپ ہی ہے, چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے, ماں بھی مانے یا نہ مانے, باپ باپ ہی. یہ چیزیں نظریہ ہوتی ہیں اور نظریے کی بنیاد پر اقوام بنتی ہیں. اسلام یہ کہتا ہے, اسی لیے اس نظریے کے تحت جو قومیں بنتی ہیں, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کے علاوہ جتنی چیزیں تھی اس پہ قاری زد لگائی. جتنے لوگ اپنی اقوام کو محدود کیے ہوئے تھے جغرافیے کے ساتھ, ان جغرافیائی حدود کو خلافت راشدہ نے توڑا اور انہوں نے کہا تم ہمارے بھائی ہو اور اس پوری کائنات کا مذہب ایک ہی ہے اور دین ایک ہی ہے, یا آپ اس دین کے تحت زندگی گزارنا خود سے پسند کر لیں. اگر آپ خود سے پسند نہیں کرتے تو کچھ چیزیں ہیں جو اس ریاست کے خاص قوانین ہیں, آپ اس کی پیروی کرنی ہے. ہم آپ کو اس ریاست کی بقا کے لیے, جہاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور آپ کی مذہبی عبادات جاری رہیں گی. آپ کا مذہب, آپ کے منتر, آپ کے مذاہب, اس پر جو بھی خرچہ حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ ایک ٹیکس دیں گے, اور ٹیکس جو ہے اسی کا نام جزیہ تھا. قرآن نے اس کو مقرر کیا تھا اور ٹیکس کا نظام بہت قدیم سے چلا آتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹیکس تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب مارکیٹ مقرر کیا تو ٹیکس انہوں نے بھی لگا دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے اثرات اور یہودیوں کے معاشی استحکام سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ میں وہاں آئے جب جہاں اب کنگ عبدالعزیز لائبریری قائم ہے. آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے لے کے فلاں مقام تک, اور وہ مقام اب خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شامل ہو گیا ہے توسیعات میں. تو آپ نے کہا یہ سارا علاقہ مسلمانوں کی تجارت کے لیے ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر اپنا مستقل کوئی دکان, کوئی ٹھکانہ بنا سکے. تم میں سے جو صبح پہلے آئے گا وہ جس جگہ بیٹھ جائے گا وہ جگہ بس اس کی ہو گئی ہے, یعنی وہ اس پہ بیٹھے اور اپنا کام کرے. اسی بیس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا کہ اس سے لوہے کی بھٹی لگا لی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ اس مارکیٹ میں آزادی ہے, تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں, اور میرے دور میں اس میں پکی عمارتیں کرنے لگے اور لوگ مسلمانوں کی مارکیٹ پہ قبضہ کر لیں, اٹھو یہاں سے اور توڑو اسے. اور برابر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے چھٹے مارتے رہے. وہ کچی بھٹی بنی ہوئی تھی جس میں آگ جلا کے وہ لوہے کو گلاتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ اس پہ ٹھوکریں ماری, چھٹے اتنے مارے کہ بالآخر اس کی بنیاد تک ندم کر دی. اور فرمایا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی معاشی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالے. مسلمانوں نے سب سے پہلے آ کر وہاں جو کام کیا ہے, انہوں نے دفاع کی فیکٹریز قائم کی. اور یہودی جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی 3 مرتبہ انہوں نے سازشیں کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا انہیں اور فرمایا تم 3 مرتبہ ان پہ قاتلانہ حملہ کر چکے ہو, اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا, تم بتاؤ ہمارا اور تمہارا فیصلہ کون. انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کریں گے. اور سعد رضی اللہ عنہ کو ایک تکلیف ہو گئی تھی. انہوں نے کہا اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے, اور یا تو میں تیرے پاس آ جاؤں, موت آ جائے, اور یا ہے میرے پروردگار اس وقت تک زندہ رکھ جب تک مدینہ منورہ میں یہودیوں کا فیصلہ نہ ہو جائے. یہودی سمجھتے تھے کہ سعد ہمارے حق میں بڑے
دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں, سعد جو کچھ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے. سعد رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بیمار تھے اور اپنی سواری سے اترتے ہوئے لڑکھڑا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم, اپنے آقا کے لیے کھڑے ہو جاؤ. صحابہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا, لے کے آئے. یہودیوں کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا صاحب جو تم فیصلہ کرو گے ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تم پہ اتفاق ہے جو فیصلہ کرو. ان کا اللہ کا رسول یہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں اور فیصلہ یہ ہے جو تورات میں آیا ہے میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ ان کے سارے جوان مردوں کو قتل کر دیا جائے, ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں, ان کی مشینری ضبط کر لی جائے. یہ جو سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگا دیا صاحب کو. آپ نے کہا اللہ کی قسم سات آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ میں جو فیصلہ تھا ساتھ نے. یہودی اب تک اس فیصلے کو جانتے ہیں اور اسرائیل والے بار بار کہتے ہیں کہ اپنے مدینہ میں اس منڈی پہ قبضہ کرنا ہے جو ہماری اصل جگہ تھی اور وہ آ جائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی قبر شریف کے باہر ایک ستون ہے, اس ستون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کیا وہ وقت دیکھو گے تم لوگ جب اس جگہ گھاس ہی گھاس اگائے گی اور یہ ویرانی پھیل جائے گی اور جتنا بیت المقدس آباد ہوگا اسرائیل اور اس کے نشیب اس کے سارے علاقے اتنا ہی میرا شہر برباد ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا اس ستون کو دیکھتے ہو اس کے پاس آ کے کتے پیشاب کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا یہودی اسی قینقاع کے بازار میں جانا چاہتے ہیں, وہ اب بھی کہتے ہیں, اور وہ جگہ ان کی تھی. اس فیصلے سے وہ ہٹ گئے تھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نکال دیا تھا. وہ جاتے ہوئے اپنی مشینری جو چھوڑ کر گئے وہ سب کی سب تیر تلوار نیزے اس زمانے کے بہترین ہتھیار بناتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سے لے لیا اور اس سے ہتھیاروں کی صنعت پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تھی. کوئی وجہ تو آخر ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ایسی صنعتیں قائم نہیں کر سکتے جہاں پر جدید اسلحہ بنایا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں نئے سے نئے طیارے آ رہے ہیں, نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. ابھی جو بم استعمال ہوا ہے نئے سے نئے مواد ہو رہے ہیں, مسلمان نہیں کر سکتے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں دفاع اور اس کی قوتیں ہوتی ہیں ان کی طاقت غالب رہتی ہے. اس لیے اسلام نظریہ وہ تھا, اس بنیاد پر ریاست بنی اور اسلام کے مقابلے میں دنیا میں گردش کے بعد جو ہمارے سوال کے ساتھ ساتھ جس نظریے نے عروج پایا ہے وہ سرمایہ داری ہے. سرمایہ داری کا نظریہ بڑھا, سرمایہ دار بڑھے, پیسہ بڑھا, سود نے ساری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کوئی دنیا کا مسلمان ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس وبا سے محفوظ ہو. اسی لیے سود کا نظام اس کو ہٹانے کے لیے اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوشش کرے گا تو ختم کر دیا جائے گا. اور اس نظریے کے محافظ یہ جانتے ہیں کہ اگر کہیں بھی اسلام کے نظریے کے مطابق ریاست قائم ہونا شروع ہوئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. اس لیے وہ کبھی بھی کسی مذہبی اور دینی ریاست کے وجود کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. نظریاتی ریاست دنیا میں سرمایہ داری کے نظام نے اتنی بےخونی کی ہے کہ اسلام کا تو کہنا ہی کیا, انہوں نے کمیونزم کی ریاست کو بھی نہیں چھوڑا, کمیونسٹوں کو بھی نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی نظریاتی آدمی نہ رہے. اگر کوئی نظریاتی آدمی دنیا میں پایا جاتا ہے تو اس کی جگہ عجائب گھر میں ڈھونڈو. کوئی نظریاتی آدمی پایا جاتا ہے تو اسے گوانتانامو بے میں لے جاؤ. اور کوئی نظریاتی آدمی پایا جاتا ہے اور وہ تمہاری مقتدرہ قوتوں کی کسی بھی رنگ اور شکل میں اوپر آ سکتا ہے, اس کو پہلے ہی بھانپ لو, اسے نکال دو. چنانچہ ہماری ساری قیادت کبھی اس قیادت کو سامنے نہیں آنے دے گی جس کے متعلق کبھی وہ خواب میں بھی دیکھ لیں کہ ایک نظریاتی مملکت وجود پذیر ہو جائے گی. ان کو سوتے میں کبھی خواب بھی آ جائے
کہ پاکستان میں کوئی نظریاتی افراد آ رہے ہیں تو وہ اٹھتے ہی ان نظریاتی افراد کو یا تو ختم کر دیں گے یا ان کی حکومت کا کیا پانچا ہو جائے گا۔ نظریاتی حکومتیں کبھی بھی نہیں آ سکتی اور نظریاتی لوگ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ہر وہ فرد جس کا نظریے میں نسب شاہ ولی اللہ سے ملتا ہے اور ہر وہ فرد جس کا نسب نظریے میں کتاب و سنت سے ملتا ہے، اس کی بالادستی ہمیں قبول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہم فرد کو برداشت کر سکتے ہیں، فرد کے پرانے خدا کو برداشت کر سکتے ہیں، ہم فرد کا خدا اس کی نماز کو برداشت کر لیں گے، ہم فرد کا زکوٰۃ دینا برداشت کر لیں گے، فرد حج پہ ایک نہیں 10 مرتبہ جائے برداشت کر لیں گے۔ اجتماعی طور پر اگر یہ افراد مل کے کوئی مسجد بناتے ہیں تو ایک نہیں 10 مسجدیں بنا لو ہم برداشت کر لیں گے۔ لیکن تم یہ چاہو کہ ملک کا قانون اور وہ قانون جو نظریے پہ مبنی ہے، لوگوں کو نظریاتی طور پر کوئی چیز ملنے لگے، معاش پہ مثلاً وہ غالب آ جائے، انصاف پہ غالب آ جائے، مثلاً وہ تعلیم پہ غالب آ جائے، تمہارے نظریے کے تحت لوگوں کی عدالتیں قائم ہو جائیں، تمہارے نظریے کے تحت لوگوں میں سود کا معاملہ ختم کر کے تجارت قائم کر دی جائے، تمہارے نظریے کے تحت تم اپنے بچوں کو تعلیم دلانے لگ جاؤ، تمہارے نظریے کے تحت عورتیں حجاب میں چلی جائیں، تمہارے نظریے کے تحت مرد اپنی حیثیت اور شکل و صورت تبدیل کرنے لگے، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ جس شخص کے متعلق پتہ چلا کہ وہ اس قسم کے نظریات رکھتا ہے، اس کی جگہ یا تو پھر وہ گوانتانامو بے ہے یا جیل ہے اور یا پھر اسے مار دیں گے۔ پچھلے 300 سال سے سود کے نظام نے جکڑ لیا ہے اور ریاست اس بنیاد پہ جو اسلام نے دیا تھا وجود پذیر نہیں ہو۔ ایک لے دے کہ یہ نظریاتی ریاست کہنے کو ہے، نام رکھ لیں یہ گوارا ہے، ترانہ ورانا پڑھ لیا کریں یہ بھی گوارا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلامی کا لفظ بھی اس سے نکالیں، یہ اصرار تھا۔ پھر جب دیکھا کہ عوام کا مزاج زیادہ ابھی تک قابل غور نہیں تو انہوں نے کہا چلو اسلامی رکھ لو، اب لوگ اتنا گوارا ہے۔ لیکن جس دن آپ نے یہ بات کی کہ ہم اپنی معیشت کو آزاد کرائیں گے، اور اس سے بھی پہلے اگر کسی شخص کے متعلق خواب میں بھی دیکھ لیا کہ یہ تعلیم کے نظام کو چھیڑے گا تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کی تعلیم پہ پابندیاں ہیں، اور تعلیم بھی وہ 3rd کلاس دی جاتی ہے جو یورپ کب سے رد کر چکا مادہ اب بھی ہمارے کالج اور اسکول میں میٹر پڑھاتے ہیں۔ میٹر کی تھیوری پتہ نہیں کب کی غرق ہو گئی، اور جتنی جدید تحقیقات آ رہی ہیں ان میں جو بچے ہمارے وہاں پڑھنے جاتے ہیں ان کو وہیں رکھ لیا جاتا ہے، بک ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ ہماری معیشت درست نہیں ہے، اور فرد کبھی بھی اپنی معیشت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ریاست جو نظریاتی طور پر بنتی ہے وہ ہم بنا ہی نہیں پاتے۔ اب پوچھے لوگوں سے کہ قوم کی بنیاد کیا ہے، اسے سوال ہی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچا ہو تو تب نہ کہ قوم کی بنیاد نظریہ ہوتی ہے، اور یہ نظریاتی ریاست خلافت راشدہ تھی۔ یہ نظریاتی ریاست تھی جو خلافت عثمانیہ تک قائم رہی۔ اس لیے آخری ترکی کے جو خلیفۃ المسلمین تھے انہوں نے لکھا اپنے شیخ کو 1908 میں، اور انہوں نے کہا پوری دنیا کی یہودیت اس وقت اس بات پر متفق ہے کہ یہودیوں کی ایک سلطنت مسلمانوں کے دل میں، عربوں کے دل میں بنائی جائے، اور میں آخری دیوار میرے شہر جس دن میں گر گیا اس دن یہ ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت اور طاقت دے۔ علامہ اقبال انہوں نے خود اپنے خطوط میں لکھا، کبھی آپ ان کے خطوط پڑھیں، 4 جلدوں میں چھپ گئے ہیں، آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ سیاسیات پہ اور ان چیزوں پہ ان کی بھی کیسی گہری نظر تھی۔ پڑھنے میں ہے کیا، 2-3 ہزار صفحے ہیں نا یار، کبھی اسے پڑھ کے تو دیکھو، اگر پتہ چلے مسلمان اور نظریاتی ریاست کیا ہوتی ہے۔ علامہ نے کہا میں لکھا ہے میں پہروں روتا ہوں اور دن کے دن گزرتے ہیں اور راتیں مجھے نیند نہیں آتی یہ سوچ سوچ کے
کہ یہ یہودیوں کی ریاست اگر بن گئی تو ان عربوں کا کیا ہوگا اور ان مسلمانوں کا کیا ہوگا. جس عروج کے خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ مٹی میں مل جائیں گے اگر یہ ریاست کا. اب تک یہی حال ہے. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو امریکہ نے معاہدہ کیا، اب اس معاہدے کو ذرا سنجیدگی سے پڑھیے. امریکہ نے کہا کہ آپ کے یہاں تعلیم وہ دی جائے گی جو ہم چاہتے ہیں. انہوں نے اس میں کہا بالکل ٹھیک ہے. آغا خان بورڈ قائم ہو گیا اور آغا خان بورڈ نے جو تعلیم دی، جو بچے جنہوں نے پیپرز دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، کہ وہ پیپرز کیسے آئے تھے. یہ سب کچھ اس لیے ہم کسی سیاست میں نہیں بات جا رہے، ہم صرف ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ نظریے کی بے خونی کرو. نظریہ لوگوں کے دماغ میں نہ رہے. جب نظریہ نہیں رہے گا تو اس نظریے کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ریاست ہے تو وہ بھی نہیں رہے گی. نظریہ نہیں رہے گا تو اس نظریے کی حفاظت کرنے والی اگر کوئی ریاست ہے وہ بھی نہیں رہے گی. 14 اگست کو جو ایک نظریاتی ریاست بقول ان کے قائم کی تھی، نظریے کو جڑ سے پھیرو. نظریہ نہیں رہے گا تو جس ریاست نے نظریے کی حفاظت کرنی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں اس ملک کا درد ہے، ہمیں اس کا دکھ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے قائم رکھے. یہ خطہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. جلد کے بدیر کبھی تو کوئی نظریاتی آدمی آئے گا، کبھی تو کوئی نظریہ ہوگا، کبھی تو ہم آزاد تعلیم پائیں گے. اپنا صحیح ہماری نسلیں آئندہ کبھی تو اس ملک میں روشن ہوگی صبح اور کبھی تو طلوع سحر ہوگی. لیکن جو چاہتے ہیں کہ یہ سلطنت ہی مٹ جائے، جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ یہ سلطنت باقی نہ رہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں جا کے کیا جواب دیں گے اور خدا کو وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ وہ کس چیز کو مٹانے کے در پہ اور کس چیز کو ختم کرنے کے در پہ. اس کا مطلب ہے کہ پورے امت مسلمہ جس ریاست کی طرف دیکھ رہی ہے تو اس ریاست سے ہٹ جائے اور یتیمی کے دن پھر شروع ہو جائیں. تھوڑا بہت جو کچھ رہ گیا ہے وہ سرمایہ بھی اٹھ جائے. کیا لوگ اس پہ راضی ہوں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ریاست کی بقا ضروری ہے. جو لوگ اس کو باقی رکھنے کے لیے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، فوج ہے، دیگر نظام ہے، جتنے بھی ہیں وہ جیسے بھی ہیں، ان کی بقا ضروری ہے. اگر وہ بھی نہ رہے، آپ زیادہ یہی فرض کر سکتے ہیں کہ اس وقت تو برے ہیں یار اچھے آ جائیں گے، لیکن یہ بھی نہ رہے تو ریاست بکھر جائے. ریاست اس کا قیام اور خلافت راشدہ، اس پہ ایک بات باقی رہے گی انشاءاللہ.